پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, سیٹھی صاحب, وہ ضیاء الدین بٹ صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا, وہ آپ کو یاد؟ جنرل جنرل ریٹائرڈ ضیاء الدین بٹ صاحب. جی ہاں, تو کیا ہوا, ان کو کچھ عہدہ مل گیا؟ جی جی, وہ انسپیکشن ٹیم جو ہے میں سوچ رہا صاحب ہوں کی, اس کے چیئرمین بنے. دیکھیے 2 سال ہو گئے, یہ تو 2 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا. ضیاء الدین بٹ صاحب, اگر لوگوں کو یاد نہیں ہے تو جنرل صاحب کو آرمی چیف لگایا گیا تھا جب نواز شریف صاحب نے 12 اکتوبر کو, اور پھر کو ہو گیا, اور یہ ISI کے سربراہ تھے اس وقت, اور یہ بھی نواز شریف صاحب نے ان کو لگایا تھا ایز ہیڈ آف ISI. تو اس وقت جب یہ ہوا تو یہ GHQ, یہ ان کے پپ شپس لگے پرائم منسٹر ہاؤس میں, PTV پہ آ گیا سارا کچھ, اور یہ پھر ان کو گاڑی دی گئی, ان کو کہا گیا کہ آپ جائیے GHQ ٹیک اوور کریں. تو یہ GHQ جا رہے تھے تو انہوں نے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں. تو وہاں جنرل عزیز تھے, اور جنرل عزیز نے سوچا یہ تو گڑبڑ ہو گئی, اور پھر جنرل محمود تھے کور کمانڈر, تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ ابھی آپ مت آئیے, ہمیں تھوڑا وقت دیجیے, ہم تیاری کر لیں, کچھ اس قسم کی بات کی, اور ان کو نہیں اندر آنے دیا. ہی واز آرمی چیف ڈیزگنیٹ, پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا تھا. تو کانسٹیٹیوشن تو اسی وقت وائلیٹ ہو چکی تھی جس وقت ان کو GHQ نہیں آنے دیا. اور بہرحال پھر اس کے بعد تو ہمیں پتہ سٹوری کیا ہے. یہ پھر میرا خیال ہے یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ہاؤس ڈیٹینشن میں رہے انڈر مشرف فار سم ٹائم, اینڈ دین اس کے بعد ان کو میرا خیال یہ کہا گیا کہ یو کیپ کوائٹ اینڈ لیو اینڈ لیٹ لیو. فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتی, اور ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. یہ تو ان کی تو پوزیشن بڑی سمپل سی تھی نا کہ جی مجھے انہوں نے بلایا, انہوں نے آرمی چیف اپوائنٹ کر دیا, ختم ہوگی بات. وہ کانسٹیٹیوشنل چیز تھی, میں نے کوئی سازش نہیں کی, نہ ہی میں نے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے کی کوشش کی. سو آئی تھنک ہی واز آن سیف گراؤنڈ. کیا بیوروکریٹس ختم ہو گئے ہیں, کیا بٹ صاحب کو بنا دیا انسپیکشن ٹیم کا ہیڈ CM صاحب؟ نہیں, وہ میرا خیال ہے آپ دیکھیے, یہ شریف برادران کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ناراضگی ہو جائے یا دشمنی ہو جائے ان کو معاف نہیں کرتے, اور جو ان کے ساتھ کھڑے رہے پھر ان کو ریوارڈ بھی کرتے ہیں. تو ضیاء الدین بٹ صاحب جو تھے, انہوں نے جو شریف برادران نے کہا انہوں نے وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کوئی ایویڈنس ان کے نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں دی, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, چپ کر کے لو پروفائل شریف انسان. تو وہ اب انہوں نے سوچا کہ اب 2 سال ہو گئے ہماری حکومت ہے, پہلے 10 سال آؤٹ ان دا ولڈرنس رہے, تو ان کو کچھ دے دیا, تو کوئی ایسی بات نہیں, اچھی بات ہے, ان کو دے دیا. میں تو آئی ایم آل فار اٹ, اور ہی از این آنیسٹ مین, گڈ مین, اور آئی ایم شیور انسپیکشن ٹیم میں وہ ہی ول برنگ سم ویلیو ٹو اٹ. ڈاکٹر صاحب, نواز شریف صاحب گئے ہوئے تھے امریکن ایمبیسی میں, کہتے ہیں وہ کھانے شانے پہ تھے. وہ نواز شریف صاحب امریکن ایمبیسی گئے ہوئے تھے؟ جی جی. بھائی دیکھو یار, آپ کیوں ہنستے کیوں؟ ایک طرف وہ بڑا فرم سٹانس لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو, مطلب ہے آپ کا کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں میں بڑا اینٹی امریکن ہوں. ایکچولی میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب اینٹی امریکن نہیں ہیں. آپ اور میں زیادہ اینٹی امریکن ہیں. میاں صاحب از ویری پرو امریکہ سنس 1996. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, تو میں اب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک کھانا ہوا امریکن ایمبیسی میں, یہ 1996 کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت امبیسڈر سے ٹام سائمنز جونیئر, تو نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ والوں کو اس میں امبیسڈر صاحب نے بلایا, اور مجھے بھی انویٹیشن آ گیا, تو میں بھی چلا گیا. مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ایک مسلم لیگ کی انویٹیشن گروپ ہے, اور وہاں مجید نظامی صاحب بھی تھے فرام دا میڈیا, اور میں تھا, اور میرا خیال ہے اور کوئی بھی نہیں تھا میڈیا سے. تو میں بڑا پریشان کہ مجھے کہاں بٹھا دیا گیا, یہ تو کوئی مسلم لیگ نواز کا کوئی فنکشن ہو رہا. تو وہ جب وہاں بڑی گپ شپ ہوئی, کھانا وانا ہوا, سب کچھ ہوا. بعد میں امریکن امبیسڈر مجھے لے گئے, ساتھ چل رہے تھے, تو مجھے کہتے ہیں یہ نون والے, یہ نواز شریف گروپ, نواز شریف مسلم لیگ, یہ اچھے لوگ ہیں. تو میں نے سوچا ارے یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے, اچھے لوگ ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے بے نظیر اچھی نہیں ہے, کیونکہ وہ بے نظیر کے سپورٹ کرتے تھے نا امریکن. صحیح. تو میں نے کہا اوہو یہ کیا ہوا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. میرا خیال ہے کہ اس سے 1 سال پہلے امریکنز ہیڈ ڈیسائیڈڈ کہ بے نظیر جو ہے وہ ایسٹ نہیں رہی, اور وہ اس وقت بے نظیر بھٹو فوج کی ساری جو فوج کہہ رہی تھی وہ کر رہی تھی. کوریا سے, نارتھ کوریا سے ٹیکنالوجی لا رہی تھی, راکٹ سائنس ایکسچینج ہو رہی تھی, اور شاید یہاں سے کچھ سینٹریفیوجز بھی گئے تھے جو ہمیں پتہ ہے اب, کچھ اس قسم کی چیزیں ہو رہی تھی. اور دی امیریکنز ہیڈ ٹرنڈ اگینسٹ بے نظیر, اینڈ دے ہیڈ ناؤ ڈیسائیڈڈ کہ اب نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنا ہے. اور نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرنا 95 میں امریکنز نے شروع کیا. نواز شریف صاحب کو انوائٹ کیا گیا تھا واشنگٹن
فار اے نان پرولیفریشن کانفرنس. اس میں جنرل عارف تھے, نواز شریف صاحب تھے اور مجھے بلایا گیا. وہاں میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے تعلقات امریکنوں کے ساتھ غالباً شروع ہوئے. اس وقت ملیہ لودھی یو ایس ایمبیسڈر تھی پاکستان کی, اور یہاں تک صورتحال تھی کہ میاں صاحب ملیہ لودھی کو انوائٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اپنے ہوٹل, اور وہ ایز ایمبیسڈر فیلڈ کہ مجھے پروٹوکول دینا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے. تو میاں صاحب اس کے بعد ہیز بین ویری کلوز ٹو دی امریکنس, اور اگر میاں صاحب کلوز ٹو دی امریکنس نہ ہوتے تو دو چیزیں نہ ہوتی. کارگل میں امریکہ آپ کو ایگزٹ اسٹریٹجی نہ دیتا, جو مشرف صاحب نے پھنسا دیا تھا آپ کو کارگل میں, اور میاں صاحب کو جانا پڑا وہاں. اور اس کے بعد جب میاں صاحب کو مشرف نے اندر کر دیا تو کلنٹن انٹروینڈ وایا دا سعودیز اینڈ ڈائریکٹلی ود مشرف, اور میاں صاحب کو سیف ایگزٹ اور NRO دیا. تو میاں صاحب کا امریکن ایمبیسی جانا, آپ نے بات چھیڑی دی تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. ایک سپر پاور ہے, سپر پاور کے ساتھ کسی ایک پارٹی کی منوپلی نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کی, ہماری اپوزیشن پارٹیز کی بھی, اور پرائم منسٹر ان ویٹنگ کی بھی ہونی چاہیے. سپر پاور کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا, ہمیں تعلقات رکھنے پڑتے ہیں. اب آپ نے دیکھا اسٹریٹجک ڈائلاگ میں ہمارے آرمی چیف نے جا کے ڈائلاگ ساری کی ہے, تو بڑی اچھی بات ہے. یہ آپ ایسے یہ فضول قسم کی اسمائلز مجھے مت دیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. میاں صاحب نے ساری جگہ پہ اپنے ہاتھ رکھے ہوئے اور ہر جگہ کو وزن کر کے صاحب یہ SMS آ گیا, آپ نے خو کی بات کرتے ہیں, کہا کہ یہ جو 10 سال پارٹیز رہی تھیں, کیا ان پولیٹیکل پارٹیز نے مشرف صاحب کو جنت دے کے گئے تھے 1999 میں؟ ملک کی حالت کیا کی ہوئی تھی؟ مشرف صاحب نے جو کیا ٹھیک کیا یار. یہ ملک کی حالت کیا کی ہوئی تھی, ملک کی حالت خراب کیوں ہوئی تھی یہ بھی پھر پوچھ لیں ان صاحب کو. ملک کی حالت اس لیے خراب ہوئی تھی کہ 1998 میں آپ نے جا کے بم پھاڑ دیے تھے. ہندوستان نے 5 پھاڑے تھے, آپ نے کہا ہم 6 کریں گے, اور میاں صاحب ڈامک ڈول تھے اس وقت, سوچ رہے تھے کہ میں کروں یا نہ کروں. انہیں احساس تھا کہ یہ بڑے برے حالات آ جائیں گے, سینکشنز لگ جائیں گی, پیسے بھاگ جائیں گے, سب کچھ فارغ ہو جائیں گے ہم نے اگر ٹیسٹ کیا. اور آپ کو یاد ہے کتنا عرصہ, 12 غالباً 11 یا 12 مئی کو انڈیا نے ٹیسٹ کیا, اور ہم نے جا کے 28-29 کو جا کے کیا. تو اس دوران میاں صاحب سوچ میں تھے کروں نہ کروں, ملک کا نقصان ہو جائے گا, نہیں ہوگا. اور پھر پریشر کہاں سے آیا؟ آج ریکارڈ پہ بات آ جانی چاہیے. پریشر فوج کی طرف سے آیا کہ نہیں ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑے گا. تو پھر میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا نہیں ہمیں ٹیسٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اور جسے کہتے ہیں نا کڑوا گھوٹ, وہ زہر لے لی ایک قسم کی, جس کے ساتھ ساری اکانومی تباہ ہو گئی, فارن کرنسی اکاؤنٹس فریز کرنے پڑ گئے, اور اکانومی ڈائیو کر گئی. تو یہ بھی لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ مشرف صاحب تو بعد میں 99 میں آ گئے کو کر کے, اور مشرف صاحب کو بھی ٹھٹھو مل رہا تھا امریکہ سے. اگر 9/11 نہ ہوتا تو مشرف صاحب, اگر میاں صاحب 2.5% پہ لے گئے تھے تو مشرف صاحب تو پرایا اسٹیٹ بنانے جا رہے تھے 99 to 2001. وہ تو اگر 9/11 نہ ہوتا تو امریکہ واپس ہی نہ آتا. شیخ صاحب یہاں ایک بریک لینی ہے مجھے, بڑا ایک اچھا سوال آیا ہزارہ کے حوالے سے, آج ہم بات کر رہے تھے اس حوالے سے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کے SMS بھی پڑھیں گے, اور میڈیا کے اوپر جو آج کل لکھا جا رہا ہے اخبارات کے اندر, مختلف جو کالمنسٹ ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں مختلف ایشوز کے بارے میں, وہ بھی ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.